اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ مقدر فرمایا۔ رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی ہر مسجد کے امام کو دعا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب میں، شعبان میں برکت دے، رمضان تک عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، بغیر کسی مصیبت، پریشانی، کوئی رکاوٹ کے ہم رمضان تک پہنچیں۔ رمضان کب تک ہے؟ عید کے صبح تک ہے۔ کب تک؟ عید کے صبح تک رمضان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ سنتے آ رہے ہیں، برسوں سے سن لے کر ہیں، سن کے کانا سند ہو گئے۔ نہیں، کانا سند ہو گئے، جیسا سننا ویسا سنتے بھی نہیں ہمیں۔ یہ ایک سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم اپنے نیتوں کی اصلاح کریں کہ میں دین کی باتوں کا محتاج ہوں، میرا جو روح ہے یہ دین کی باتوں کو سننے سے چنے مضبوط ہوں گا، پکا ہوں گا، کچا نہیں رہیں گا انہیں بول کے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی باتوں کو سننا، اللہ کی باتوں کو سنانا یہ نفع دے گا۔ جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا یہ بولتا ہے کہ نفع دے گا، فائدہ پہنچے گا تمہیں دین کی باتوں کو سننے سے، ایک طاقت، انرجی آئے گا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 مہینے کے اندر یہ ایک مہینہ اللہ جو ہمیں دیا ہے، خود اللہ نے کہا ہے عظیم مہینہ، بلند مہینہ، بڑا مہینہ ہے۔ سال کے جو ہے 12 مہینے ہیں، ہے نا؟ انگریزی مہینہ سب کو یاد ہے۔ آپ کی جنریشن کو عربی مہینہ پوچھو آئنگاش نہیں منہ میں، انہیں مدر لینگویج اردو پڑھاچ نہیں، ہجے آئنگاش نہیں کرنے، مہینوں کا نام آئیں گا نہیں۔ ایسا ہمارا کلچر ختم ہوتے جا رہا ہے۔ مدر لینگویج جو تائی موڑی ہے وہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ میں وہ زندہ انہیں دفن کر ڈالیا، قانون لا کے۔ اس سے پہلے کی اسٹیٹ گورنمنٹ زندہ دفن کر ڈالیا۔ اب یہ گورنمنٹ آنے کے بعد وہ زندہ مردے کو اٹھا کے اب آکسیجن دے رہے ہم اس کو۔ جس علاقے میں تمل ہے وہ لوگ، ان کا مدر لینگویج تمل ہے، جس علاقے میں اردو ہے، ضروری ہے مدر لینگویج۔ یہ بیچ میں ٹاپک آ گیا، نہیں آنا چاہیے، پھر بھی میں بول دیتا ہوں، ہم ہمارے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالیں جس کو اپنا مدر لینگویج لکھنا بھی آتا ہو، پڑھنا بھی آتا ہو، خالی سننا نہیں۔ سننا تو سب کو آتا ہے، بولتے اردو بولتے ہیں، سنیں گا انہیں، اس کو لکھنا بھی آنا، پڑھنا بھی آنا ہے مدر، ورنہ وہ ختم ہو جائے۔ 21 یعنی سال میں ایک دن ہے اولگ تائی موڑی دنم، یعنی مدر لینگویج کا ایک ڈے ہے، سمجھے؟ اس دن سرخی میں فرسٹ پیج میں کیا دیتا ہے بولے تو، எந்த இனத்தை அழிக்க வேண்டுமோ அந்த இனத்தினுடைய தாய்மொழியை அழித்து விட்டால் அந்த இனம் தானாக அழிந்து விடும்۔ یہ تمل کا بول رہا ہوں، ہمارے کو شرم آنا، ہمیں اردو والے ایک تمل والا ہمارا ٹرانسلیشن کرتا دین کا، ہمارا ٹرانسلیشن کرتا دین کی باتوں کا، اس کی روح کا۔ پھر بولتا ہوں سنو آپ، எந்த இனத்தை அழிக்க வேண்டுமோ அந்த இனத்தினுடைய தாய்மொழியை அழித்து விட்டால் அந்த இனம் தானாக அழிந்து விடும்۔ کیا مطلب؟ ہمارا تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی میں اگر ہمارا مدر لینگویج اگر ختم ہو گیا تو مذہب، دین ختم ہو جائے گا، سب ڈیجیٹل میں رہ جائیں گا۔ آ کے ادھر جا رہے ہیں ہم لوگ، ادھر جا رہے ہیں سب۔ ہاں، یہ دیکھے تو بھی ڈر لگتا۔ یہ سب نہیں دکھے سکا رہنا، کیسا رہنا بھائی؟ یہ اوپر سیٹ کر ڈالو اس کو، یہ تماشا سامنے نکو، یہ تو اس میں بھی فائدہ ہے، نہیں آئے سو لوگوں کو بول کے، باقی اصلیت کو ہمیں باقی رکھنا۔ اب بعض لوگ ہیں موبائل میں 100 بات آنا بول کے علماء سے کٹیں گے، مسجد سے کٹیں گے، آگے وہ ایک 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تیویلی ہے
میں پورا گھر میں بڑا اتنا انچ کا اسکرین ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ پڑوسی ملک پاکستان میں ظالم جو پٹھانا ہے، ان جن کی عقل گھٹنے میں رہتی بولتے نہیں، وہ لوگ جو ہے عرب کی نماز کو سامنے بڑا اسکرین میں رکھ ڈال کو وسعت پڑھتے نماز۔ سب ڈیجیٹل آ گیا، عورت کچھ ڈیجیٹل نہیں، سامنے ہونا ہے۔ ہاں، کس کو ٹھکا رہے ہیں تمہیں؟ سب دنیا ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جا کو عورت سو بھی جو ہے ڈیجیٹل نہیں، انہیں اصلی شکل میں انہیں وہ حور سامنے رہنا انہیں کہ وہ بھی فوٹو میں دیکھ لو نا، خالی پورے ہیروئنوں کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اصلیت کو ہمیں باقی رکھنا، اس میں جان ہے، سو اس میں مجبوری میں کوئی ہے دیکھ لے وہ اور بات ہے، مجبوری میں اسے میں ناجائز نہیں بولتا ہے، ایک ہیلپ ملتا، سپورٹ ملتا دین کے لیے، استعمال کرو، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال پھر میں آ رہا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، ایک ناظر خواہ ہوں، ایک کاروباری آدمی بھی ہوں، کہیں آپ عالم سمجھیں گے، آپ ایک ترتیب پہ میری بات ہوں گی نہیں، جو اللہ دل میں بات ڈالتا وہ سناؤں گا۔ دل میں اللہ کب بات ڈالے گا؟ تمہیں اخلاص سے سننا، تمہارے اندر اخلاص رہے تو اللہ دل میں بات ڈالے گا، نہیں تو کیا دعا کر کے اڑ جاؤ۔ 5.25 گھنٹے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹینیو بیان مجلس کا، کتنے؟ بغیر انٹرول کے 6 گھنٹے کا بیان۔ ہاں، ذوالفقار علی بھٹو 8 گھنٹہ UNO کیا بولتے جی؟ ہاں، 8 گھنٹے کرا بغیر گیپ کے، بغیر انٹرول کے۔ ایسے ہمارے بزرگاں گزرے۔ انہوں 6 گھنٹہ بیان کرنے والا 100 سال کا مجدد، ہر 100 سال میں ایک مجدد اللہ پیدا کرتا ہے، تو کئی 100 کتابوں کا لکھنے والا ایک بار بیان کرنے بیٹھا تو کیا بھی چاہیا نہیں، انہوں نے کیا بولا، کیا بھی چیز ذہن میں آتا نہیں، پھر میں جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے اور سنانے اور عمل کرنے کی توفیق بول کے اڑ گئے انہوں۔ تو بہرحال آپ گھڑی دیکھو نو کو کتنا لمبا کرتے ہیں کہ کیا کی بول کے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گا قصہ، ذرری در منڈی نیچے جھکا لے کے آپ لوگ سنیے۔ اب میں آتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینے میں یہ کہہ رہا تھا نا، مہینوں کا نام یاد نہیں، مہینوں کا نام یاد دلائیے بچوں کو۔ رمضان یہ 9واں مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ 9واں مہینہ۔ جیسا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 9واں مہینے میں، جو 7 مہینے میں 8 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں رہتا، کیا تو پرابلم رہتے اس کو، سمجھے نہیں؟ 9واں مہینہ میں تقریباً 99% کمپلیٹ ہو کو بچہ پیدا ہوتا ہے، نہیں یہ سب جانتے بڑے لوگ۔ ایسے یہ 9واں مہینہ اللہ ہمیں دیا ہے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تم پاک و صاف ہو کر توبہ کر کے رمضان کے بعد ایک نئی لائف شروع کرنے کے لیے اللہ ایک مہینہ دیا۔ اس مہینے میں کچھ چیزیں ہیں جو کمپلسری کرنا ہی کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو لگزری ہیں۔ یہ ایک آفر ہے، یہ مہینہ کیا ہے بھائی؟ کہاں تو آفر دیکھے تو گاڑی چلا لگ گئے تو بھی رک جاتا، چند پیسوں کی چائنا کی چیزوں کو لینے کو نہیں، کیا کہ آپ پرانا اسٹاک نکالنے کو آفر بول کے ڈالیا، پرانا لیبل سب نکال کو وہ ریٹ کیا کہ بڑا کو ڈال کو ہاف ریٹ بول کے ڈال کو انہیں ٹھکا لکھے، ہم بھی ٹھک لکھی، سمجھ میں آ رہی بات ہے وہ؟ مگر یہاں جو ہے نا دنیا کا پیدا کرنے والا آفر دیا ہے رمضان میں، نفل کا سنت، سنت کا فرض، فرض کا 70 درجہ، اور پھر جو ہے آل ویلکم آن لائن میں سب کو آ جاؤ، سب سمجھے نہیں، آپ سب توبہ کر لو، پاک و صاف ہو جاؤ، پھر آئندہ کے لیے تم ارادہ کرو، پھر انشاءاللہ ایک نئی زندگی شروع کریں بول کے اللہ ایک آفر دیا ہے۔ وہ آفر 2 پارٹ چلے گیا یار، دیکھتے دیکھتے نہیں، علامت قیامت میں ہے کہ سال مہینہ، مہینہ ہفتہ، اور ہفتہ گھنٹے، گھنٹے منٹ، منٹ سیکنڈ میں ہوں گا قیامت کے، ویسے چھوڑا دیکھتے دیکھتے اب بھی شروع ہوا بلکہ ہم سمجھ رہے تھے 2 پارٹ ختم ہو کر اب تیسرا پارٹ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم کیا کیے اس کا جائزہ لینا، ہم کیا کیے اب تک کا رمضان کا چھوڑ دو، سمجھے نہیں؟ ہر بیان میں آدمی سدھرتا نہیں، کوئی نہ کوئی بیان اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتا، اس کے واسطے محتاج ہو کر اے اللہ بہت سن لیا، میں سن کے میں سنی بنیا نہیں، سند ہو گیا ہے، اے اللہ آج کے اس بیان میں تو کوئی بات میرے دل میں ڈال دے تاکہ پریکٹیکل عمل میں وہ آ جانا، بول کے عمل میں آ جانا۔ حضرات صحابہ اسٹریٹ فارورڈ،
ادھر سنیں کہ ادھر کریں گے، کائی کو اگر مگر لیکن سمجھے، کنسیشن ڈسکاؤنٹ دوسرا کیا تو بھی آلٹرنیٹ، یہ سب نٹا پوچھتے نہیں ہونا، ادھر سنیں کہ ادھر کرتے تھے 100% ویسی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کا مثال چند مٹھی بھر جو ہے یعنی سال کے اندر ایسا چینجز دنیا کے اندر لائے، آج بھی لوگ ریسرچ کرنے والے کر لے کر بہرحال یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ 12 مہینے میں یہ 9واں مہینہ ہمیں کمپلیٹ ہو کر نکلنے کا ہے، اب بھی موقع ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ ہر دعا میں ہمارا کایا کو پلٹ دیں گے، ہماری زندگی کا چینجز کا ایک وقت آ جائے گا ہمارا۔ اس لیے جو ہے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق، یہ اس مہینے کا ہے جو ہے تفصیل میں مجھے جانا نہیں، کچھ چیزیں سنیں گے، کچھ چیزیں ہو سکتا نہیں ہو کہ روزہ، قرآن، شب قدر اور پھر جو ہے عام اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہر بندے کے لیے، امیر غریب چھوٹے بڑے کے لیے ایک دروازہ اللہ جو ہے بخشش کا، معافی کا جو اللہ کھول رکھا ہے۔ یہ 4 اہم باتیں ہیں بہت سی چیزوں میں سے۔ روزہ تو الحمدللہ نہیں رکھے سو لوگ آئے چھرنگے نہیں، روزہ نہیں رکھا سو وہ بیورسی انہیں آیا چھرنگا نہیں۔ ہاں سمجھے، روزہ فرض ہے، سنت نہیں، سمجھے نہیں؟ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اُنّا وردم، اللہ دوسری امتوں کو بھی روزہ فرض کیا بول کے ہم سن رہے ہیں، اور غیروں کے اندر بھی روزہ ہے، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، راو کالم دیکھ کر آدھا دن 1 دن بول کے ان کا روزہ کیسا ہے معلوم؟ دانی وگیگل ساپڑ کوڑاد، دال چاول روٹی یہ کھانا نہیں، خالی فروٹ اور جوس یہ کچھ پی سکتے۔ ایسا ہمارے کو رہے تو لائف پورا موت تک رکھ سکتے نا، پورا وائٹامن جو ہے یہ سے زیڈ تک اس میں اتنا جی ہے، مگر ہمارا روزہ جو اٹک گیا کہ ہمیں ٹائمنگ اللہ کیا بولا؟ سورج نکلنے سے پہلے کھانا پینا بند کرو، سورج ڈوبتے وقت پر کھانا پینا شروع کرو۔ اب ڈیفرنس ٹائمنگ پوری دنیا میں، ہمارا روزہ 13.5 14 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا روزہ ہے، 18 گھنٹے کا ہے، 19 گھنٹے کا ہے، 21 گھنٹے کا ہے روزہ، رات خالی 3 گھنٹہ 21 گھنٹہ جہاں روزہ ہے وہاں مسلمانہ کم ہیں، باقی 19 گھنٹہ 18 گھنٹہ جہاں ہے وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں روزہ کیا ہے؟ بغیر کھائے پیے رہنے کا نام روزہ، اس کا ایک جنرل ترجمہ، اس کا میننگ ہے، ایک صاحب بھوکا رہنے کا نام روزہ۔ کیا بولے؟ کہاں رے بھوکا رہتا تو؟ دبا کے سحری کھاتا، افطاری کر کو جلدی میں جا کو نماز کو جا کو برابر کھایا نہیں بول کے پھر اور ایک راؤنڈ مغرب کو جا کے آتے ہی، پھر تراویح کو جا کے آ کے کیا تو بھی ایک لائٹ کھائیں گے بول کے پھر کھاتا انہیں۔ اللہ کھلاتا زیادہ جی، ذری دیر بھوکا رکھے تو بھی رمضان میں ایک کچھ 4 آئٹم بنتا غریب کے گھر میں بھی، ہاں خرض لے کر بناتا انہیں، یہ باقی برکت کا مہینہ ہے۔ بعض ہندوؤں بولے گا تیرے کھانے کا دن آ گئے رہے ان کے، رمضان میں زیادہ کھاتے چلتے پھرتے اٹھتے، فٹ پاتھ پہ سٹی میں آپ دیکھیں نہیں تماشا، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں اس طریقے سے کھاتے، واقعی کھانے کا مہینہ یہ کھانے کا مہینہ ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں۔ ہاں اُنّا وردم جو دوسرے قوم میں ہے نا، یہ وردم آج بھی ریسرچ کرنے والے کر لو کو چھین قیامت تک کریں گے، کیسا بھائی یپڑی بھائی تنی کوڑو کڑکیا میں نہیں گئے کریں گے۔ یہ چینل والے جا کو جو ہے ایک کالج میں جہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہے، انہیں انٹرویو لے رہا، یہ لوگوں کا کامچ اسلام کو، دین کو ہلانا کلانا جھکانا کنڈل کرنا، یہی کام ان کا۔ جا کے کالج کے بچے سے انٹرویو لے رہا، کیا بول کے؟ یہ روزہ تمہیں رکھتے نا تمہاری مرضی سے رکھتے کی نہیں، امی بولے، ابا بولے، ٹیچر بولے، استاد بولے بول کے رکھتے کی؟ ایسا بول کے کھلا تھا دال کو۔ وہ بچہ کیا بولا معلوم؟ 9th یا 8th کا بچہ تھا، انہیں بچہ نہیں تھا، بچہ بھی تھا، اچھا بھی تھا، سچا بھی تھا، کچا نہیں تھا اور لچا بھی نہیں تھا۔ معاف کرنا، ایسا آزاد ہم ہمارے بچوں کو چھوڑ دے رہے۔ شروع میں آ کے حضرت انہیں بچہ ہے نا ذرا چھوڑ ڈالو، انہیں کیا کرتا کہ کر لیں دے، بچہ ہے۔ بعد میں آ کے حضرت بہت بڑی غلطی کرا تمہیں بولے تب بیچ، اب انہیں بچہ نہیں کچا ہو گیا، ابھی ذرا دن کے بعد حضرت لچا ہو گیا انہیں بولتے۔ کنٹرول، بچوں کی تربیت ماں باپ کا سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا گفٹ ہے، سمجھے نہیں آپ؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت وہ مضمون نہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ جو کیا بول لگتا میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، ہاں جگلک ہی لوگ، ہاں
بعض مرتبہ دیکھے سکات حضرت کو دیکھ لے کریں گے کہاں کی راؤنڈ مار لے کریں گے، ہاں باڈی پریزنٹ مائنڈ آبسنٹ کے سکا. تو وہ بچے کو جو ہے نا انہیں پوچھا، وہ بچہ کیا بولا؟ اللہ 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 اللہ. بولو ہمارے بچوں کو بھی جا کے ایک درمیان میں آئے تو بھی سن لو یار. اب میں کیا کروں، مجبور ہوں. کیا تو وہ آپ سنتے سو ڈیلی جو چیز سنتے نہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ ایک، ٹی وی ٹیبل پہ ایک، سمجھے نہیں؟ اب وہ باقی گھریلو پرابلم کے لیے بھی سب ایک جگہ جمع ہوتے، مگر اجتماعی طور پر دین کی باتوں کو سنانے کے لیے بھی جو روز مسجد میں سنتے ہیں وہ گھر میں سناؤ. یہ معمول تھا حضرات صحابہ کا. عورتیں پوچھتے تھے کیا بولے مسجد کے اندر بول کے. تو اب وہ بچہ کیا بولا بولے تو جواب کیا دیا انہیں کیا بولا؟ میری امی مجھے سلاتے وقت، نہلاتے وقت، دھلاتے وقت، جھولا جھلاتے وقت اور اپنی چھاتی میں لگا کر دودھ پلاتے وقت بھی میری امی نے گھول گھول کر پلایا. کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. زکوٰۃ حج تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے، کلمہ نماز روزہ یہ کامن سب کے لیے ہے. میرے خون کے اندر وہ ہے. میں کالج اسکول کی پڑھائی چھوڑ ڈالوں گا مگر روزہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اللہ. ہمارے بچوں کو بھی اللہ ایسا کر دے یار، بس سمجھے؟ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا کر دے، سمجھے؟ اللہ کر دے بس. اتنی صورت ہو گئی اس کی، تھوکے سکا صورت میں بول ڈالیا سو. اتنا بڑا روزہ اللہ تعالیٰ کے کیا کہتا ہے دیکھو. دوسرا تمام عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھتے، وہ ڈویژن الگ ہے اکاؤنٹس کا، نہیں وہ الگ ہے. مگر روزے کا ثواب اللہ کہتا میں لکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں لکھتا ہوں. یہ روزہ میرے لیے ہے. روزے کی صورت کو دیکھ کے کون تو بولنے ہوں گا کہ انہوں روزے سے ہی بولو، نہیں بولنے ہوں گا. نہیں کون سے تو بھی اسکیننگ مشین، ایکس رے مشین ہے کہ اندر چھوڑے تو ہاں بائی نومبا کر بول کے رپورٹ آئیں گا، ہیں نہیں آئیں گا. بندہ اور اللہ کے درمیان 600 وہ قصہ، وہ بندے کے اللہ کے درمیان 600 قصہ. ہم لوگ سب چھوٹے میں سب لوگ اب بڑے ہو گئے رہیں گے. اب بچوں کو بھی دیکھو 10 بار تھوک لو کو پھریں گے. کیا کریں گے؟ روزہ چلے جاتا بول کے. روزہ جاتا نہیں. آپ بولیں گے کیا حضرت روزہ جاتا نہیں بول کے؟ آج بول رہے نا 20 روزے چلے گئے. ہاں کون بھی مولوی بولیا سے نہیں ہمارے کو بول کے نگلنے جاتے ہیں. میں بولیا بول کے آج سے، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں سمجھے؟ چلے گیا تو بولیا نگلنے جاتے ہیں. پھر آپ سمجھے تھوک لے کے رہیں گے. بچہ آتا امی امی تھوک اندر گئے سکا تھا، گیا نہیں، گئے سکا تھا. میرا روزہ ہے کہ اللہ اللہ. وہ کون سی چیز ہے وہ بچے کو کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے کیا پوچھتا انہیں. یہ پیدا ہونا ہے ہمارے اندر، دیوانگی بولتے سو اس کو، یہ پیدا ہونا ہے. میرا روزہ ہے کہ پوچھتا انہیں. اللہ کیا بتاؤں. تو بہرحال روزے پہ دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کے. کیا روزہ جی ہے تمہارا ایسا بول، کیا احترام کرتے. اب تو اس کا احساس ختم ہو گیا. جو لوگ فلائٹ میں جاتے وہ لوگ پڑھے ہوں گے یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کھانا پینا دن میں منع ہے، پولیس اریسٹ کر لے گی. بار بار بولتے رہتا انہیں، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں بار بار بولتے رہتا انہیں. بے حیا غیراں سامنے بیڑی سگریٹ نہیں پیتے تھے روزے دار کے. آج ظالم ہمارا آدمی روزہ چھوڑ کے علل اعلان بیڑی سگریٹ پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے. روزے کا احترام اب کیا بتاؤں، سمجھے؟ یعنی آتے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ جو روزہ ہے یہ روزے میں گلوکوز چڑھا سکتے کیا بول کے. میں بولا طاقت کے واسطے چڑھانا نہیں، بیمار ہو گیا تمہارا بی پی لو ہو رہا، ایسے اس طریقے سے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے آپ کی جان کو بچانے کے لیے، آپ کے جو ہے لیول لانے کے لیے تو اس میں گنجائش ہے بولے. اللہ بہت سا آسان کیا ہے. روزہ کیا ابھی مشکل نہیں ہے. ہمارا بچہ لندن میں تھا اس وقت میں فون کرا کیسا وہ روزہ لگتا، وہاں بھی لمبا روزہ ہے. ادھر افطاری کرتے ہی ادھر عشاء کے ساتھ پھر تراویح پڑھتے ہی سحری کا وقت، ادھر سحری ہوتے ہی فجر کا وقت. بالکل شارٹ وہ پیریڈ کے اندر جو ہے نہیں افطاری کا کھانا ہضم ہوتا نہیں، سحری کا وقت آ جاتا ہے. وہاں پر بھی اللہ کے لال روزہ رکھتے ہیں. اب آخر میں بتاتا ہوں روزہ اتنا پاورفل، اللہ اس کا اجر جو ہے جنت، میری رضا اور جنت بول کے اللہ بول دیا ہے. تو وہ روزے کا جو طاقت، اس کا جو پاور ہے وہ رمضان کے آخری دن جو اتر جاتا. ایک چاند دیکھ کر مسجد پورا آباد ہو گیا، فل ہو گیا. دوسرا چاند دیکھ کر مسجد خالی ہو گیا.
پہلا چاند دیکھ کر تو آگے لوگ فل ہو گیا مسجد، سمجھے، اور دوسرا چاند عید کی دیکھتے ہی روز عشاء پڑھنے والے بھی اس دن بہت کم دیکھیں گے اٹینڈنس آپ کو. ہاں، اس لیے کسی نے کہا نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے. پتہ چلا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ذرا مسجدوں کو اور وسیع کرو، شامیانہ لگاؤ اور ایکسٹرا کرو جگہ کو. ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے. یہی سو مجمع میں بھی کون تو رہنگا اٹک گیا رہنگا نہیں. کون؟ رمضان علی، میں اس کا نام رکھا ہوں، رمضان علی اس کا نام. جو رمضان تک آتا نہیں مسجد کو، اس کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی، رمضان علی. ہاں، اب ارادہ کرو ہم سب کو محمد علی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ رمضان علی نہیں، محمد علی بننا ہے. محمد علی قدم قدم کا، پل پل کا، موت تک کا ہے. جھاڑ میں پتے بازے ہرے رہتے، بازے پیلے رہتے. ہاں، ہرے پتے الگ، پیلے پتے جھڑ جاتے. نہیں، اللہ ہم سب کو ہرا پتا بنا دے. بہرحال بات طویل ہو جا رہی، اس کے بعد کا بول کے میں دعا کر لیتا ہوں. ایک تو روزہ ہے اور دوسرا قرآن اللہ نے اتارا اسی مہینے میں. اب کیا بتاؤں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، مختصر بول دیتا ہوں. کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. جنت کی زبان عربی. جنت کا زبان کیا ہے؟ عربی. قبر کے اندر سوال و جواب کس میں ہوں گا؟ عربی میں ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اب نبی کو اللہ نے کہاں اتارا؟ عربوں میں اتارا. قرآن شریف عربی میں اور عربوں میں اتارا، ان کی زبان عربی لینگویج. اور جنت میں ہمارے کو نہیں آئے تو بھی اللہ وہ لسان دے دے گا، اور قبر کے اندر بھی سوال و جواب عربی میں ہم دیں گے. مگر جو آدمی دنیا میں اس عربی کو زیادہ پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس کو زیادہ مزہ آئے گا، قبر میں بھی جنت میں بھی. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، کلام اللہ. دنیا میں کوئی جو ہے نا ایسی کتاب نہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب گیتا، رامائن، مہابھارت، وید، یہ ہندوؤں کا مقدس کتاب ہے. بائبل کرسچنس کا ہے. دنیا میں کسی بھی ان کے عالم کو پورا یاد نہیں ہے. مسلمان کے 5-6 سال کے بچے کو، جس کو پیجامہ کا ناڑا بننے نہیں آتا، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے سینے پر محفوظ کر دیا ہے. ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بتاؤں، 70 سال رشیا میں کمیونسٹ کی حکومت کی وجہ سے مسجدوں کو سیل کر دیا گیا، مندروں کو سیل کر دیا گیا، چرچوں کو سیل کر دیا گیا، اور کوئی آدمی اپنی عبادت گاہوں پہ نہیں جا سکتا تھا، اور تمام کتابوں کو وہ ضبط کر لیا حکومت. مسلمان چھپا چھپا کے کہاں کی رکھے تہہ خانے کے اندر. ایک جنریشن پورا اپنے بچوں کو زبانی قرآن کو یاد رکھے، قرآن کو بچائے، ہاں اس کو بچا کے رکھے، قرآن دیکھے بغیر. ایک حافظوں کی ٹیم کو انہوں نے تیار کیا. جب ان کی کمیونسٹ کا کمر ٹوٹا، 5 کنٹری اسلامک اس میں سے نکلے رشیا سے، سب سے پہلے جو عرب دنیا سے کارگو فلائٹ بھر بھر کے قرآن شریف کے نسخے گئے. ان کو پوچھا گیا کیا ہونا؟ پہلے قرآن دیو. ہم 25 سال ہو گئے قرآن کو دیکھ کر، 40 سال ہو گئے قرآن کی ایک کاپی کو، جلد کو دیکھ کر قرآن بھیجو. بلکہ ایک جماعت وہاں پر گئی، وہاں پر جو ہے ایک حافظ قرآن کو قرآن دیکھ کر پڑھو بولے تو دیکھ کے پڑھنے چاہتا نہیں، حافظ قرآن ہے. سن رہے ہو کہ نہیں؟ انہیں دیکھ کے حفظ نہیں کیا، بغیر دیکھ کے حفظ کیا ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چھونا، سمجھ کر پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا. تلاوت سے دل کا زنگ گناہوں کا دور ہوتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، کہا قرآن سناؤ. انہوں کیا بولے؟ اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا، سو آپ سے ہم سننا ہے. انہوں نے کیا بولا؟ نہیں، اللہ نے بولا تمہارے سے سنو. میرا نام لیا کیا اللہ بول کے ذری دیر کو دیوانے ہو گئے، ناچنے لگے، کہتے ہو اللہ تمہارے سے سنو بولا، اس لیے تم قرآن اچھا پڑھتے ہو. ہمارے کو قرآن پڑھنا سننا اچھا نہیں لگتا تو یہ ہماری کمزوری ہے ایمان کی. اس لیے روز پڑھا کرو. جو لوگ تراویح میں پڑھتے سنتے الحمدللہ، جو لوگ نہیں پڑھتے رمضان المبارک میں شروع کرو، موت تک اس کو پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ. کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. کسی زبان میں دوسروں کو یاد نہیں ہے. اللہ نے اس کلام، یہ اسلام حق ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے. قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. تو میرے دوستو، یہ قرآن کی برکت، روزے کی برکت ہے. یہ جو ہے ہم سب لوگوں کو اس کو باقی رکھنا ہے.
اور رمضان میں موٹی موٹی باتیں، آپ سحری میں اٹھتے ہیں، ایک 2-4 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو، بہت اللہ پسندیدہ نماز ہے، سمجھے نہیں آپ؟ اور افطاری کے وقت پر دعاؤں کا اہتمام کرو، خاص طور پر خالی افطاری کو دیکھ لو کو گھر لگ بیٹھنوں کو آواز کب آئیں گی شروع کریں گے، بلکہ کھانے میں نفس سب کا ایک ہی، مالدار کا بھی اتنا اچھے، غریب کا بھی اتنا اچھے، دیکھو اس کو ہنکیا منہ لے کے دعا کرو، وہ آ کے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ ایک آدمی روزاش نہیں رکھتا تھا، کہتے وضو کر لو کو برابر روزہ داروں کا سکا کو افطاری میں بیٹھ لو کو دعا پڑھ کو روزہ کھولے سکا کھولتا سو۔ اس کا دوست بولے آ کہتے بے حیا بے شرم، روزہ رکھتا نہیں آ کو کھاتا، بولے تو کیا بولے آ کہتے انہیں روزہ رکھنا فرض ہے، افطاری کرنا سنت ہے، فرض نہیں تو نہیں کیا سنت بھی کیا نہیں کرنا، بولے آ کہتے ہم لوگوں کا گریڈ پورا وہ 600، کیا میٹھا کھانا سنت، ولیمہ کھانا سنت، ہدیہ لینا سنت، دینا سنت، کبھی سیکھے نہیں ہمیں، سمجھے نہیں؟ ایسی ہی ایک رسم کا سڑنگ گڑ بولیں گے ویسا چل رکھے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس رمضان میں آپ بھی میرے لیے دعا کرو، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عالم کے حالات اپنی جگہ، ملک کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں داڑھی ٹوپی، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز، حجاب برقع اور گائے کے گوشت کے نام پر بہانے سے مسجد میں نکاح نہ ہو، رجسٹر آفس میں نکاح ہو، تمہارے عرب کنٹری میں ویسی ہوتا ہے، رجسٹر آفس میں ایجاب قبول ہوتا ہے، مسجدوں میں کہیں بھی نہیں ہوتا، مدرسوں میں کہیں بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے دوسرے نمونے ماڈل بتا کے ہم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کی میجارٹی حکومت ملٹری اس کے ہاتھ میں ہے، کورٹ ان کے ہاتھ میں ہے، سپریم کورٹ ان کے ہاتھ میں ہے، ججز بکتے ہیں۔ خود ججز کا بیان یہ ہے کہ اب جمہوریت قانون کا احترام خود سپریم کورٹ میں بھی ختم ہو گیا ہے، مگر ہمارا سپریم اوپر ہے، سمجھے نہیں؟ ہمارا چیف جج باس اوپر ہے، ہمارا تعلق اس سے اچھا رہا تو کوئی بال بنگا ہمارا نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد آئے گی۔ 2 روز پہلے جنگ بدر 17 رمضان کا آپ سنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313 معروف مشہور صحابہ وہاں پر شہید ہوئے، ان کی قبریں ایک ہی جگہ بنی ہیں، جو لوگ حاجی جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے بیوی بیوہ ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے، وہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑا اور چند سال کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ اسلام پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ ان کی قربانی ہے آج سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اور مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سنیں۔ یہ امت دعوت ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مسلمان بنانا، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بنانا۔ جو قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے، کم از کم پسینہ بہاؤ یارو، پسینہ بہا کے اپنی نسل کو، اپنی جنریشن کو مضبوط بنانا ہے تو یہ موبائل فون سے اپنے بچے اور بچیوں کو دور رکھو، ورنہ اپنی پیر پہ کلہاڑی مارنا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسمارٹ فون، بڑا فون بچوں کو ہرگز مت دو جب تک وہ میجر ہو کر اللہ کا ڈر خوف ان کے اندر پورا نہیں آ جاتا، کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا، بلکہ کیا ہمارے باپ دادا جو کما کے رکھ کے گئے ہمیں موج کر رہے ہیں، ہمیں کمائی سو مٹھی بھر بھی نہیں ہے، ان کی آمدنی پہ ہم جی رہے ہیں۔ میرے دوستو، کیا وہ لوگ موبائل فون سے کیا آگے بڑھے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل فون حرام ہے، بلکہ وہ بھی ایک نعمت ہے، مگر میرے دوستو نعمت کم ہے، زحمت زیادہ ہے۔ 3 مہینے کا نکاح، 1 مہینے کا نکاح ٹوٹ گیا میاں بیوی میں موبائل فون کی وجہ سے۔ موبائل فون کی وجہ سے 18-19 سال کی ہماری جوان بیٹی غیروں کے حوالے ہو گئی، یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، اور پھر گیم کھیلتے کھیلتے انہیں جو ہے یعنی انہیں سود کے اندر ملوث ہو گیا، سٹے کے اندر، جوے کے اندر ملوث ہو گیا۔ نہیں مول صاحب، وہ خالی وہ ٹائم پاس کو ذرا عقل بڑھتا، اس لیے وہ گیم کھیلتے سو بول کے، وہ گیم کھیلتے کھیلتے اصل سٹا اور جوے کے اندر آ گیا۔ وہ دیکھتے دیکھتے پان بیڑا تمباکو سے آ کے پھر انہیں گانجا افیوم کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ڈرانے کے لیے گھر کے اندر دین کا ماحول ہونا۔ آپ آتے ہیں مسجد کو، اپنے اولاد کو بھی مسجد کو لائیے، گھر کے اندر ایک ٹیبل پہ روز اللہ کے رسول کے باتوں کو سنائیے، تو ہم اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ذلیل ہو کر محلے کے گھر کو بیچ کے دوسری بستی جانا پڑے گا۔ اپنی اولاد ذلیل ہونے کی وجہ سے مسلم غیر مسلم کا کوئی تمیز نہیں ہے، الفاظ پہ لڑکا لڑکی بن کر کھیلتا ہے، لڑکی لڑکا بن کر کھیلتا ہے، اور وہ ایک کشش ہے، بودئی بولیں گے اس کو، نشہ
وہ ایک نشہ ہے. شراب ہی نشہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بھی ایک نشہ ہے. اس کو ریٹرن آنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں کو تمام موبائل فون سے آپ جو ہے بچائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کی بات سن کر بیوی کو نہ ستائیں، بیوی کی بات سن کر ماں باپ کو نہ ستائیں. ایک ماحول پیدا کریں. اللہ چین اور سکون کی زندگی دے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. یہ رمضان، پچھلا رمضان میں بہت سے ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار تھے جو اس رمضان میں نہیں ہے. آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون کس کو یاد کرے گا نہیں معلوم. ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو. اس رمضان کے اندر ہم اس کو جو ہے یعنی جو ہے ضائع ہونے نہیں دینا ہے. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ بے حساب دیتا ہے. وہی ہے جو بغیر کسی اس کے سننے والا اور سنانے یعنی سننے والے کی بات کو پچھلا ریکارڈ دیکھے بغیر چلو غلطی ہو گئی آئندہ کے لیے یہ چلے گا. وہ یہ مہینہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اس اللہ سے مانگنا ہے، اس اللہ کے قریب ہونا ہے، اس اللہ سے لینا ہے. بچوں کو بار بار سکھاؤ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے. آپ پاکٹ منی بچے کو دیتے ہیں تو اس وقت بولو بیٹا یہ کون؟ اللہ دیا ہے، ابو دیے نہیں بولنا. ابو کو کون دیا؟ اللہ دیا ہے بول کے آپ ہر قدم پہ اس کو یاد دلاؤ کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، ابو نہیں کرتے، امی نہیں کرتے. تو یہ جو ہے ایک ماحول اپنے گھر کے اندر بنانا ہے. دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے مولا، اے رمضان المبارک کے بقیہ دن جو گھنٹوں کا مہمان بن کر رہ گیا ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. شب قدر مقدر فرما. اے اللہ شب قدر مقدر فرما. پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. اس ملک کے اندر بھی اے اللہ اسلام تمام شاعر کے ساتھ ہم جو ہے اپنے وجود کو ہم اس باقی رکھیں گے، موت تک باقی رکھیں گے انشاءاللہ. اے اللہ تو اس کی مدد فرما. مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو لوگ عمرہ کے لیے گئے ہیں، جو حج کا ارادہ کیے، ان کے حج کو آسان فرما. ہمیں بھی تیرے دربار میں، تیرے حبیب کے دربار میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. علماء کی صحبت اور دین کی باتوں کی قدر اور دین کی مجلسوں کی قدر کرنے کی ہمیں اور ہماری اولاد، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، سب کو نصیب فرما. اے اللہ گزرا ہوا یہ 20 رمضان المبارک میں اگر ہمارا نام معاف کرنے والوں کی لسٹ میں نہیں آیا ہے، آج کر لے مولا، کل کر لے، مگر اللہ ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے. اے اللہ بیویوں کو فرما بردار بنا دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائی کا غیب سے تو انتظام فرما. بینک لون، وڈی کے پیسے اور حرام چٹیوں سے ہمیں ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام ہمارے دلوں کے اندر جتنی جائز مرادیں ہیں ان تمام مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. بہن بیٹیوں کے نکاح کو آسان فرما. بہن بیٹیوں کے نکاح کو آسان فرما. رسومات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نسبت نہیں کریں گے اور نسبت کی دعوتوں میں بھی نہیں جائیں گے. شکرانہ نہیں کریں گے، شکرانہ کی دعوت میں بھی نہیں جائیں گے. نکاح کا کھانا ہم کھلائیں گے بھی نہیں اور کھائیں گے بھی نہیں. ان تمام رسومات کا بائیکاٹ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. بہن بیٹیوں کے نکاح کو آسان فرما. اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.